بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات شریف کا آج درس نمبر 7 ہے۔ کتاب الایمان کی حدیث نمبر 6 کو ہم ذکر کریں گے۔ الفاظ یوں حدیث پاک کے ذکر کیے گئے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعنہ سے مراد حضرت انس بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ حدیث نمبر 5 جو تھی وہ محبت رسول علیہ السلام کے حوالے سے تھی، اور ان کے جو راوی تھے وہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو اگلی حدیث ہے جو 7 نمبر کی ہے، وہ بھی حضرت انس اس کو روایت کرنے والے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ 3 خصلتیں، 3 عادات، 3 چیزیں جس شخص کے اندر موجود ہوئیں اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے کہ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام، مطلب ان دونوں سے، اللہ سے بھی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، دنیا و ما فیہا، جو کچھ اس میں ہے تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرے؟ سچی محبت کرے۔ اور آگے فرمایا ومن احب عبدا لا یحبہ الا للہ، اور فرمایا جو کسی بندے سے محبت کرے اس کی وہ محبت نہ ہو، مطلب ذاتیات پر نہ ہو، ہاں مگر اس کی وہ کسی بندے سے محبت جو ہے وہ بھی رب کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، وہ شخص بھی ایمان کی لذت کو حاصل کر لے گا۔ اور فرمایا تیسرے نمبر پہ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور جو شخص ناپسند سمجھتا ہو کفر میں جانے کو، بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقا فی النار، اس طرح پسند کرتا ہو کہ جب کہ رب نے اسے بچا لیا وہ اس کو اتنا برا جانے جس طرح وہ شخص آگ میں جانے کو ناپسند سمجھتا ہو۔ 3 چیزیں آگی۔ ایک پہلی چیز جو ہمارے ایمان کی مٹھاس ہے، ہمارے ایمان کی جو لذت جن چیزوں سے ہمیں ملے گی، اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام سے دل سے سچی محبت کرنی ہے، دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا ہے۔ دوسری بات، جب کسی سے محبت کی جائے، کسی سے پیار کیا جائے تو وہ ہمارا ذاتیات پر نہ ہو۔ مطلب آج معاشرے میں جو لوگ اپنے تعلقات کو کسی کے ساتھ بڑھاتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہ دنیا کی وجہ ہوتی ہے، اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ دعا سلام رکھیں گے تو وہ دکھ کی گھڑی میں ہمارے کام آئے گا، ہماری مشکلات کو حل کر دے گا، وہ ہمیں پیسے دے گا، وہ ہمیں مال دیتا ہے، تو ہم تعلق کو اس وجہ سے رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا معاشرے کے اندر کہ دعوت ولیمہ میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو سب سے زیادہ حقوق ہیں وہ تو پڑوسیوں کے ہیں نا، تو پڑوسیوں میں سے ایک بزرگ جس کی داڑھی سفید ہو وہ چلا جائے دولہے سے ملنے کے لیے، تو شاید دولہا بیٹھ کے 3 انگلیوں سے اس کو سلام کرے، اور اسی مقام پر تھوڑی دیر بعد اگر علاقے کا MP یا MNA آ جائے تو دولہا کھڑے ہو کر اس کو سینے کے ساتھ لگاتا ہے، اس کو سلام بھی کرتا ہے، اپنے ساتھ بھی بٹھاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اور دولہے کو اس بات کا علم ہے کہ ایسا ہوگا کہ کل کو یہ شخص ہمارے کام آئے گا۔ مطلب یہ محبتیں پھر اللہ رسول کے لیے تو نہ ہوئی نا، یہ تو ہوئی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے۔ مطلب جو امیر ہوگا اس کی عزت زیادہ، اس سے ہمارا تعلق زیادہ، اور جو بیچارہ غریب ہوگا، کمزور ہوگا، ماڑا ہوگا، ہم اس کا سلام تک نہیں کرتے۔ تو ایسی محبتیں تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ محبت کا معیار اللہ کی رضا کے حوالے سے ہو، ہم جس سے بھی محبت کریں مقصد یہ ہو کہ اللہ ہمارا ہم پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ اور اگر کسی سے بغض رکھا جائے نا تو بھی اس نیت پر ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ یزید سے بھی تو ہم دشمنی رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ کیا یزید نے کوئی ہمارے اوپر ظلم کیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آل کے ساتھ ظلم کیا تھا، تو ہم یزید سے بغض بھی رکھتے ہیں تو اسی نیت پہ رکھتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ بغض کرنے پر بھی رب کی ذات ہم پر راضی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ معیار خدا کا واسطہ ہے اپنے اندر پیدا کیجیے، جب بھی کسی سے محبت پیار کا تعلق جوڑنا ہو تو نیت یہی ہو کہ ہمارا رب ہم پر کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ ایک حدیث پاک کا مختصر خلاصہ، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، راستے میں فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تو بندہ کہتا ہے جی میں اللہ کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے پھر رب ذوالجلال جل جلالہ بھی تم سے اسی طرح محبت فرماتا ہے۔
اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب کسی سے محبت رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، چاہے ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں ہو، قیامت کے دن رب ذوالجلال جل جلالہ دونوں کو جمع کر دے گا۔ تو بہرحال محبت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے۔ اور آخر پر جو بات کی، کفر میں لوٹ جانا ایسے ناپسند ہو جس طرح ہم آگ میں جانے کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، بندہ پہلے کافر تھا بعد میں مسلمان ہوا، پھر مسلمان ہونے کے بعد کوئی کفر کی طرف بلائے ہم کفر میں نہ جائیں، جان جاتی ہے چلی جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ ہم دوبارہ کفر میں جانا ایسے ناپسند سمجھیں جس طرح ہم آگ میں جانے کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بندہ پہلے کافر نہ ہو، ایسے شروع سے انسان مسلمان ہو، لیکن مسلمان ہونے کے عالم میں پھر کفر میں جانا ایسے ناپسند سمجھے جس طرح بندہ آگ میں جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جس شخص کے اندر آ گئی تو سمجھو اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے، اس کو ایمان کی رب ذوالجلال جل جلالہ لذت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث پاک کا یہ جو فیضان ہے اس کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔